أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سٹیج پر تشریف فرما لائق صد تکریم حضرات اکابر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، میں نے دو احادیث مبارکہ آپ دوستوں کے گوش گزار کی ہیں. انہی کے تناظر میں آج کے پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے دو عقائد اور نظریات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے ہیں. نمبر 1، پہلا عقیدہ. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور اس بات پر بھی ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس. ایک ہے تحفظ اور ایک ہے ختم نبوت. ایک عقیدہ ہے اور ایک اس کا تحفظ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی؟ جن کو سمجھ میں آئی وہ بولیں گے سمجھ میں آئی. ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے سمجھ میں آئی. جو دوست کھڑے ہیں نا وہ کھڑے کھڑے ساتھ شریک رہیں، بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کھڑے رہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں کھڑے. ویسے آپ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے. نہیں بیٹھنا نہیں ہے. جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، بیٹھنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. صرف کھڑے کھڑے یہ بتاؤ کہ بات سمجھ میں آئی. جو دوست کھڑے ہیں وہ بتائیں بات سمجھ میں آئی. انہوں نے سنی ہو تو سمجھ میں آئے. جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں آئی. ایک دفعہ پھر سنو. یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے. یہ ایک خاص مشن سے تعلق رکھنے والوں کا جلسہ ہے. آپ رات کو 2 بجے گھر جائیں، آپ کی والدہ جاگ رہی ہوں اور وہ آپ کو پوچھیں کہاں سے آئے ہو، آپ کہو جلسے سے آئے ہوں. والدہ پوچھیں جلسے کا عنوان کیا تھا، آپ کہو ختم نبوت. والدہ کہیں ختم نبوت کیا ہوتی ہے؟ کیا کہا؟ ابھی ماں سے پوچھتا ہے کیا کہا. والدہ کو سندھی میں کیا کہتی؟ والدہ کہتے ہیں ماں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا جلسے سے آئے ہوں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی. ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اور کیا باتیں ہو رہی تھی؟ قادیانی کوئی نام لے رہے تھے مولوی صاحب.
وہ قادیانی کیا ہوتا ہے؟ کچھ سنا ہی نہیں، جتنی دیر بیٹھے تو بھی کوئی دھیان نہیں تھا، پھر اس کے بعد خطیب کی باری آئی تو سو گئے، اس وقت بھی کوئی دھیان نہیں تھا، تو خیر سے اٹھ کے باہر ایک برگر کھائے، گھر آ گئے، آئے جلسے سے۔ ہمارے ایک مبلغ صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا پتہ ہے قادیانی کیا ہوتے ہیں؟ قادیانی کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے میں بتاتا ہوں آپ کو قادیانی کسے کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب بہت سیریس ہو گئے اور کہنے لگے افریقہ کے جنگلوں میں ایک بہت خطرناک قسم کا جانور پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ جانوروں کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے 8 پاؤں ہیں۔ عام طور پہ جانور کا 1 منہ ہوتا ہے، اس کے 4 منہ ہیں۔ انتہائی خطرناک ترین اس کی شکل و صورت ہے، بہت ہی غضبناک قسم کا اس کا رنگ ہے۔ یوں انہوں نے اس افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے قادیانی جانور کی منظر کشی کی۔ جب وہ اپنا سبق پورا سنا چکے، سامنے بیٹھنے والے آپ جیسے شریف نفس مقتدیوں سے پوچھا کہ سمجھ آئی قادیانی کس کو کہتے ہیں؟ تو بیک زبان سارا مجمع بولا جی جی سمجھ میں آئی، افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے جانور کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سمجھ میں آئی قادیانی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تو جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام سنو۔ یہ جو خرچہ کیا ہے نا شاہ صاحب نے، مولانا یوسف صاحب نے، مولانا طاہر صاحب بیٹھے ہیں ساری دنیا کے کام چھوڑ کے، اور سائیں عبد المجید صاحب بیٹھے ہیں، یہ فارغ نہیں ہیں، گھر سے نکالے ہوئے نہیں ہیں، ان کو روٹی گھر پہ نہیں ملتی۔ اگر نام ملتی ہوتی تو ہم اتنے کمزور ہوتے۔ ہر سوٹ پر ناپ تبدیل ہو جاتا ہے، ناپ تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی مقصد سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ آپ کی میں غفلت کو دور کر رہا ہوں، تقریر تو میں اپنے ٹائم پر ہی شروع کروں گا انشاءاللہ، چھوڑوں گا میں بھی جلدی نہیں۔ میں عصر کی نماز سے پہلے سے تقریر کے انتظار میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ نہیں صحیح سے بتائیں، کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا؟ جو تنگ ہو رہا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اگر آپ تنگ ہوں گے میں نے تب بھی پورا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، میں نے پھر بھی نہیں آپ کو چھوڑنا۔ ہاں آپ پریشان ہو، 15 منٹ کے لیے۔ دو عقائد اور نظریات یاد کر کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ پہلا عقیدہ، بس یہی تقریر ہے، یہی جلسہ ہے۔ گرم شعلہ بیانی وہ بہت ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، مقصد کی بات یاد کرو۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ محفوظ رہے گا تو دین محفوظ رہے گا، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہ رہا تو دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو تب بھی مسلمان نہیں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں
تمام انبیاء پر ایمان ہو تب بھی یہ ایمان والا نہیں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں، جنت دوزخ پر ایمان ہو تب بھی یہ ایمان والا نہیں، حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تمام فرشتوں پر ایمان ہو تب بھی یہ مسلمان نہیں، حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو تب بھی یہ مسلمان نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے، آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے، فرشتوں کے وجود کو مانے، جنت دوزخ کے وجود کو مانے، ان سب کی تسلیم کے بعد یہ حضرت کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اپنے اس شہر کے علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے، وہ اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن چلے جائیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کے پاس چلے جائیے، یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جائیے، دنیا جہان کے بڑے سے بڑے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیجئے، ایک آدمی ہے حضرت کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، دوبارہ اٹھنے کو مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، کیا یہ مسلمان ہے؟ دنیا جہان کا کوئی عالم دین ایسے شخص کے لیے اسلام کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا، وہ اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، نبی کی احادیث کا منکر ہے، اصحاب پیغمبر کے اجماع کا منکر ہے، یمامہ کے میدان میں شہید ہونے والے 1200 صحابہ اور تابعین کے خون کا منکر ہے، سب سے پہلے شہید ختم نبوت حبیب ابن زید کی شہادت کا منکر ہے، صحابہ کے سب سے پہلے اجماع جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں اعلان جہاد پر ہوا تھا، یہ اس کا منکر ہے، قرآن کی 100 آیات کا منکر ہے، 200 سے زائد احادیث کا منکر ہے، کوئی اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ صدائے قرآن ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نوائے قرآن ہے، ختم نبوت کا عقیدہ نبی کا فرمان ہے، ختم نبوت کا عقیدہ روح ایمان ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اساس ایمان ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اصحاب پیغمبر کے خون کی جان ہے، میرے آپ کے اصحاب نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت کے قلب و جگر پر نبی کی ختم نبوت کا سبق لکھا تھا، نبی کے عشق و محبت کا سبق لکھا تھا، وہی سبق آج یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریع اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھی، یہ دلیل پوچھنے والا اس بنیاد پر دلیل پوچھ رہا ہے کہ شاید اس مدعی نبوت کا دعویٰ درست ہو، شاید اس کی بات میں صداقت ہو، شاید اس کی بات میں کوئی وزن ہو، امام اعظم کہتے ہیں اسے شک پیدا ہو گیا، اس شک کی وجہ سے اس کا اپنا ایمان ضائع ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اتنا بنیادی اہم عقیدہ ہے، شک کی بنیاد پر بھی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھی، یہ دلیل پوچھنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، من لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص یہی نہیں جانتا کہ حضرت اللہ کے آخری نبی
ہیں، گویا کہ قرآن کے پیغام کو نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، گویا کہ نبی کے فرامین مقدسہ جو عقیدہ ختم نبوت پر مبنی ہیں انہیں نہیں جانتا۔ جو یہ شخص نہیں جانتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، گویا کہ اصحاب پیغمبر کے سب سے پہلے اجماع کو نہیں جانتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، 1400 سال سے امت کا ایک رائے پر جمع ہونا، یہ اسے نہیں جانتا۔ من لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، فلیس بمسلم، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اگلی بات توجہ سے سنیے گا، اگلی بات کہنے لگا ہوں، عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارے کا سارا دین محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لفظ خاتم النبیین میرے دعوے پر دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے سارا دین محفوظ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ دلیل خاتم النبیین۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، دلیل میں آپ نے خاتم النبیین کہا، یہ ایک لفظ ہے، اس سے تو بظاہر ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سارے کا سارا دین اس سے کیسے معلوم ہوا؟ میں اسے سمجھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میں آپ کے ہاں آیا، میں نے دروازے پر ایک ساتھی کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا نور محمد شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا، اس نے ایک جواب دیا، میں نے اس جواب میں غور کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے دل و دماغ نے یہ بات مجھے بتلائی کہ نور محمد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نماز کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ باوضو ہیں، ان کے کپڑے پاک ہیں، ان کا جسم پاک ہے، وہ قبلہ روح ہیں، عاقل بالغ ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سوال ایک جواب، اس کی بنیاد میں دسیوں چیزیں میں نے غور کر کے نکال لی۔ اب قرآن نے کہا وخاتم النبیین، میرے دل و دماغ نے یہ بات کہی کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، وحی نبوت بند ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آسمان سے آنے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین امت کی آخری مائیں ہیں۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کے اصحاب میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آخری جماعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضور اللہ کے آخری نبی، دین اسلام آخری، شریعت محمدی آخری، قرآن آخری، وحی نبوت بند، اصحاب کی جماعت آخری، ازواج کی جماعت آخری، آل پیغمبر آخری، مسجد نبوی آخری۔ یہ سارا کچھ اگر باقی ہے تو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے صدقے سے باقی ہے۔ خدا نہ کرے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آتا ہے، وہ دعوی نبوت کرتا ہے، وہ دعوی رسالت کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے